قابل احترام اللہ کی حمد اور اس کے حبیب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ہمارا سابقہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہی ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور وہ موضوع تھا پاکستان کے موجودہ حالات کے اعتبار سے اسلام کا سیاسی نظام اور سیاسی نظام میں طریقہ انتخاب ہمارے عمراء کا، جن کو ہم دور حاضر میں جو بھی نام دے دیں، ایم پی اے، ایم این ایز، یا اگر دوسرا نظام ہو اس کے اندر کونسلرز ہیں، ناظمین ہیں، چیئرمین ہیں، یہ سارا طریقہ انتخاب اسلام اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے، یہ ہمارا موضوع تھا۔ اور سب سے بڑا ہدایت کا معیار ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی پہلی تشریح اور پہلی تعبیر اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور پھر اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میرے بعد تمہارے لیے اطاعت صحابہ کرام کی ہے، اور میرے بعد خلافت 30 سال تک ہوگی۔ یہ ساری رہنمائی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر کوئی اور نظائر ہم لینا چاہیں کہ جی اور کیا کیا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے مسلمانوں کے جو دور حکومت رہے ہیں، دور بنو امیہ جو تقریباً کوئی 93 سال پہ مشتمل تھا، 41 ہجری سے لے کر کوئی 132 ہجری کے قریب، ہم اس سے مختلف قسم کی مثالیں لے سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کا دور بڑا سنہری دور ہے، تو یہ بنو امیہ کے ایک حکمران ہیں۔ اسی طرح آگے ہم چلیں تو 132 سے تقریباً کوئی 500 سال کے راؤنڈ اباؤٹ 656 تک تقریباً یہ دور بنو عباس ہے۔ ہم اگر کوئی اور مثالیں لینا چاہیں جو ہمیں حضور کے زمانے میں نہیں ملتی، فرض کر لیں، یا صحابہ کے دور میں بھی نہیں ملتی، تو پھر ہم ان جو مسلمانوں کے دور گزرے ہیں حکومت کے، امارت کے، ان کے اندر ہم مختلف قسم کی مثالیں اپنی رہنمائی کے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ قاضی شریح کا نام ایک بہت بڑے جج کے نام سے ہے تاریخ اسلامی میں، حضرت علی المرتضیٰ کے فیصلے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ، یہ ساری باتیں ہمارے لیے رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اصل الاصول قرآن اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی حدیث و سنت ہے۔ تو ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ پچھلے جمعے پہ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ جیسے آج ہمارے ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اسی طرح حضور کے زمانے میں اتنا آرگنائز سسٹم گو کہ نہیں تھا کہ مقننہ الگ ہو، عدلیہ الگ ہو، انتظامیہ الگ ہو، تو بہت سارے کام اللہ کے نبی نے فرمائے جس میں ہمارے لیے نصیحت اور رہبری موجود ہے۔ حضور نے مسجد کے اندر بھی فیصلے فرمائے، لیکن فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن حضور نے مسجد کے اندر نہیں کروائی۔ اگر کسی شادی شدہ زانی بندے کے اوپر حد لگانی تھی تو فیصلہ مسجد میں ہوا، لیکن آپ نے حد مسجد سے باہر لگانے کا حکم فرمایا۔ پتہ چلا رسول اللہ نے فیصلے فرمائے، باقاعدہ ججز نہیں تھے، دور بڑھتا گیا تو سیشن کورٹس آ گئیں، اس کے بعد ہائی کورٹ آ گئی، سپریم کورٹ آ گئی، یہ مختلف قسم کے ادارے بعد میں جب آرگنائزڈ ہوا پورا سسٹم، ممالک نے ترقی کی، علوم بڑھے، سائنسز کی شکل میں آگے ترقی ہوئی، تو پھر یہ ادارے مرز وجود میں آ گئے۔ ریاستی ادارے سبق کے طور پر ہم نے پچھلے جمعے کو پڑھے تھے کہ مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، اور ایک چوتھا پلر ہے اسٹیٹ کا، میڈیا، یہ چاروں پلرز ہوں تو کوئی ملک ترقی کرتا ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کر لیں کہ یہ ادارے تب تک نہیں بنتے جب تک ہمارا معاشرہ مستحکم بنیادوں پہ کھڑا نہ ہو، یعنی ریاست کامیاب بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارے معاشرتی ادارے اپنے فرائض پورے نہ کریں۔ پتہ چلا معاشرہ ڈیولپ ہو تو ریاست بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اگر معاشرہ ٹھیک نہ ہو تو ریاست بھی ٹھیک۔ آپ کی قانون سازی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک معاشرہ ٹھیک نہ ہو، آپ کی عدلیہ کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک معاشرہ ٹھیک نہ ہو، آپ کی انتظامیہ کے لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک معاشرہ ٹھیک نہ ہو۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے افراد ٹھیک نہ ہو۔ افراد مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، ان سب کی تربیت پہ اسلام نے سب سے پہلے زور دیا ہے۔ یعنی اب 3 چیزیں ہو گئیں، اگر افراد کی تربیت ہوگی تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا، اگر افراد کی تربیت ہوگی تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا، اگر معاشرہ بہتر ہوگا تو ریاست بھی بہتر ہوگی۔ ریاست تب بہتر ہوگی جب اس کے ادارے مختلف بہتر ہوں گے، کیونکہ جج کون بنے گا جو معاشرے کا فرد ہے، جج عورت کون بنے گی جو معاشرے کی ایک
فرد ہے تو معاشرے کی ترقی پہ اور افراد کی ترقی پہ، اور پھر اس کو کیٹیگرائز کر لیں کہ مرد اور عورت دونوں کی ترقی اور ان کی کردار سازی پہ اسلام نے سب سے پہلے توجہ دی ہے۔ اچھا پھر کہاں سے ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ان کی تربیت ہوگی، ہم نے میٹرک ایف اے بی اے میں یہ پڑھا کہ عقائد ہیں اسلام کے عبادات کا نظام ہے، اسلام کے معاملات ہیں، ڈیلنگز ہیں۔ جب تک ہم ان پیرامیٹرز پہ نہیں چلیں گے تو ہمارے افراد کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ پورے کا پورا ایک ہمارے پاس آ گئی فیزیبلٹی، جس کے مطابق ہم نے ریاست کے اداروں کے بارے میں اللہ کے نبی سے رہنمائی لینی ہے۔ یعنی پہلے کون ہے؟ ریاست کی ترقی میں کردار کس کا ہوتا ہے؟ فرد کا۔ ریاست کی ترقی میں کردار فرد کا ہے، اور فرد کی ترقی میں کردار اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم کتنی مثالیں دیتے ہیں، ہمیں محبت بھی ہے۔ ہم محرم کے دنوں میں آپ کی محبت اور اتنے بڑے سانے کی وجہ سے شادیاں بھی نہیں کرتے، حالانکہ شریعت نے اس کی حرام ہونے کا ہمیں حکم نہیں دیا، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ اتنے عظیم لوگ تیار کہاں سے ہوئے؟ گھر سے تیار ہوئے۔ ان کے پیچھے تربیت کس کی تھی؟ ان کی ماں کی تھی، اور ماں اور عورت کو ڈیل کرنے کی ذمہ داری اللہ نے کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر نگران ہیں، ان کے منتظم ہیں، یہ اپنے گھر کا پورا سٹرکچر رکھیں گے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس خاکے کے بعد ذہن میں لائیں، اگر ریاست ناکام ہے تو اس میں کردار میرا اور آپ کا ہے۔ کیوں کہ میں اور آپ گھر کی پہلی سیڑھی ہیں۔ اگر ہم ٹھیک نہیں ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، تو خاتون خانہ جو ہماری بیوی ہے وہ بھی اپنے فرائض پورے نہیں کرے گی۔ وہ نہیں کرے گی تو اس کے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو معاشرہ بہتر طریقے سے چل نہیں پائے گا۔ اور معاشرے کے بھی چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، جیسے ریاست کے ادارے ہیں، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، اسی طرح معاشرے کے بھی ادارے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ ادارے؟ کون کون سے ادارے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ معاشرے کے اداروں کو ہم ترقی دے کر آگے بڑھائیں۔ معاشرے کا پہلا ادارہ کون سا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ معاشرے کا سب سے پہلا ادارہ جی خاندان، اپنا خاندان۔ میں خود حضرت آدم سے بات شروع ہوئی، اما حوا سے ایک پورا خاندان آگے چلا، تو سب سے پہلا ادارہ کسی بھی معاشرے کا چھوٹے سے چھوٹا وہ اس کا اپنا خاندان اور اس کا اپنا گھر ہے۔ اب یہ خاندان ایک بھی آیا، دوسرا بھی آیا، تیسرا بھی آیا، کوئی بٹ صاحب تھے، کوئی چودھری صاحب تھے، کوئی تیسری ذات اور نسل سے تعلق تھا، تو یہ خاندان ملتے گئے تو معاشرہ بن گیا۔ تو پہلا معاشرہ جس کی ترقی میرے اور آپ کے ذمہ ہے، اس کو پڑھی لکھی زبان میں، عمرانیات کی زبان میں، سوشل سائنسز کی زبان میں اس کو خاندان کہتے ہیں، اس کو فیملی کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں مغرب کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے کہ یہ خاندانی نظام ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، خاندان کے بعد دوسرا بڑا ادارہ معاشرتی وہ کیا ہے؟ ایک تو خاندان ہو گیا جی، محلہ، ٹھیک ہے، محلے ملتے گئے، محلے میں ایک بہت بڑا کردار ایک عمارت کا ہوتا ہے، مسجد، وہ ہے مسجد، یعنی سارے خاندان پھر کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں جاتے ہیں۔ تو دوسرا ادارہ جس سے معاشرہ ترقی پاتا ہے وہ اس کی مسجد ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا پوائنٹ اپنے ذہن میں اس کو جگہ دیں، اللہ کے نبی جہاں بھی تشریف لے گئے آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ مکہ سے مدینہ بھی تشریف لے گئے تو مدینے بعد میں داخل ہوئے، پہلے کون سی مسجد بنائی؟ مسجد قباء، پھر مسجد نبوی، اور یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو۔ اگر صحابہ ایک پتھر اٹھا رہے تھے تو اللہ کے حبیب 2 پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، اور پھر اللہ کے حبیب دعائیں فرما رہے تھے، اللہ انصار اور مہاجرین کی مدد فرما، ان کی دنیا اور ان کی آخرت بہتر فرما۔ پھر یہ خاندان کسی اور جگہ پہ بھی جاتا ہے، یعنی فیملی سے شروع ہوا، مسجد تک پہنچا، اب مسجد سے کہاں تک مزید جائے گا؟ یہ سسٹم پہلے مسجد کے پاس ہی تھا۔ یہ میری 81 کی پیدائش ہے، اس وقت تک بھی یہ مسجد کے پاس ہی تھا، بہت میں پرانی بات نہیں کر رہا، 100 سال پہلے کی۔ وہ ہے ہمارا مدرسہ، جس کو بعد میں سکول کہا گیا، بلکہ مدرسے کو ایک اور لفظ کہتے تھے اپنے گاؤں اور پنڈ کی زبان میں، وہ کیا تھا؟ مکتب۔ وہ مکتب ہوتا تھا، مدرسہ ہوتا تھا، وہ اپنی اور شکل میں آگے بڑھا تو وہ سکول کہلایا۔
جس کی تعلیم 8 پاس ہوتی تھی. ہمارے وہ والدین جن کی عمر 70-80 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, جو 8 اور 10 پڑھا ہوتا تھا وہ پڑھا لکھا تصور ہوتا تھا اور اپنے زمانے میں کسی اچھی جاب پہ بھی ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر زمانہ آگے آیا, کالجز کی تعلیم آئی, پھر کالجز کے بعد یونیورسٹیز آ گئی. اب یونیورسٹیز کے بعد پھر اس میں ایم فل, ماسٹر, ایم فل, پی ایچ ڈی لوگ ہونے لگے. پھر ایک اور ٹرینڈ آیا کہ جی پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی ہو, آپ اور اپنا ویژن جو ہے اس کو وسیع کریں, آپ ملک سے باہر جائیں, لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگز ہوں, آپ پریزنٹیشن دیں, پڑھیں پڑھائیں, تاکہ آپ وہاں کے تجربات اپنے ملک میں لا سکیں. تو معاشرتی ادارے بھی کتنے بنے؟ 3. معاشرتی ادارے بھی کتنے بنے؟ 3. نمبر 1 فیملی, خاندان, دوسرا مسجد, تیسرا مدرسہ. اچھا, یہ تینوں اگر ترقی نہیں کرتے تو پھر ریاست کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتی. کیوں؟ جس نے مقننہ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, وہ ایم پی اے بنے, ایم این اے بنے, وہ سینٹ کا ممبر بھی بن جائے, تو وہ بہتر کارکردگی نہیں دے سکتا جب تک یہ 3 ادارے اس کی تربیت نہیں کریں گے. پہلا ادارہ فیملی, بھئی باپ نے تمیز ہی نہیں سکھائی اس کو, ماں نے اس کو شعور ہی نہیں دیا. اور پھر اس میں اب لمبی باتیں گلے شکوے والی ہم نہیں کرتے کہ ماں کی فضیلت کتنی ہے, ماں کے فرائض کیا ہیں, باپ کے فرائض کیا ہیں, لیکن یہ تینوں ادارے جب ناکام ہوتے ہیں ریاست 100% ناکام ہو جاتی ہے. اب اس پہ بہت ساری تشریحات مزید ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں عدلیہ انصاف فراہم نہیں کرتی, ہم یہ کہتے ہیں اپنے مفاد پرستی ہے حکمرانوں میں, میڈیا بے حیائی پہ اتر آیا. لیکن وہ افراد کہاں سے ہم نے بھیجے؟ مقننہ ایم پی ایز ہم نے بنائے. ظاہر ہے لیجسلیشن پروسیس میں وہ اتھارٹی ہیں, تو وہ تو پارٹی بیس پہ قانون پاس کرتے ہیں. کیا وہ معاشرے کے حالات کو دیکھ کر قانون پاس کرتے ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. تو پتہ چلا ریاست ناکام ہے تو وجہ ہمارے معاشرتی اداروں کی ناکامی ہے, فیملی سسٹم کی ناکامی ہے, آپ کی مسجد کی ناکامی ہے, آپ کے مدرسے, آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی ناکامی ہے. اور یہ اگر ناکام ہے, فرد ناکام ہے, اگر فرد ناکام ہے, معاشرہ ناکام ہے, معاشرہ ناکام ہو گیا تو پوری ریاست کیا ہو جائے گی؟ ناکام ہو جائے گی. اب ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ حکمران خراب ہیں. کیوں کہ حکمران کوئی اللہ کی طرف سے ڈیوائنلی تو نہیں آئے کہ اس کو حکمران مان لو, اور اللہ کے نبی کی سنت بھی یہ ہے, ہمارے اوپر تھوپے نہیں گئے کہ یہ تمہارے حکمران ہیں. حتیٰ کہ بہترین افراد انبیاء کے بعد معاشرے کے کون تھے؟ اکارڈنگ آور مسلم لاز, بطور مسلم انبیاء کے بعد بہترین افراد کون ہیں؟ صحابہ کرام. اللہ کے نبی نے 1,24,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی اپوائنٹ نہیں کیا کہ میرے بعد خلافت تمہاری ذمہ داری ہے. وجہ کیا تھی؟ اگر یہ معیار پہ پورا نہیں اترے گا تو لوگ تو نظام کے گلہ شکوہ کرنے لگ جائیں گے. لہٰذا مسئلہ امت کا تھا تو اللہ کے نبی نے چھوڑا بھی کس پہ؟ امت پہ چھوڑ دیا. پھر بیعت کا تصور آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت نے اپنا پہلا خلیفہ چنا. کیا حضرت علی المرتضیٰ نے ان کی بیعت کی؟ ہاں کی, تاخیر سے کی, لیکن ہمارے پاس کوئی توجیہ نہیں کہ ہم کہیں کیوں کی اور کیوں نہیں کی. کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اللہ کے نبی کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ تھا, اور بنو ہاشم کے ساتھ ہی تعلق حضرت علی المرتضیٰ کا بھی تھا. گھر کے افراد کے اپنے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں پازیٹیولی تھنکنگ کے ساتھ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام تھے, ان سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور خلیفہ منتخب ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کا طریقہ کچھ اور تھا. ہمیں یہاں سے اس سوال کا جواب ملے گا کہ اسلام کس پولیٹیکل سسٹم کی حمایت کرتا ہے. نمبر 1, کیا اسلام ڈیموکریسی چاہتا ہے؟ کیا اسلام کہتا ہے جمہوریت ہو, یا اسلام کہتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہو؟ اسلام کس پولیٹیکل سسٹم کا حامی ہے؟ ہمیں صحابہ کرام کے طریقہ انتخاب میں اس سوال کا جواب پتہ چل جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ انتخاب الگ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ انتخاب الگ, حضرت عثمان غنی کا طریقہ انتخاب الگ, حضرت علی المرتضیٰ کا طریقہ انتخاب الگ. چاروں کے اندر ایک ملٹیپل ڈائمنشن ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. تمہارے لیے جو نظام بہتر ہو تم اپنے دور میں, اپنے وقت میں اس نظام کو اڈاپٹ کر سکتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خلیفہ بنایا نہیں, لیکن قرائن بتاتے تھے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بعض مقامات پر پریفرنس دی. پہلا حج کس کی امامت میں مسلمانوں نے ادا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن صحابہ میں اختلاف نہیں تھا. ہم قرآن کی روح دیکھیں تو صحابہ میں اختلاف نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق امیر حج ہیں اور سورہ توبہ کی تقریباً 36 آیات مبارکہ جو شخص حضرت ابو بکر کے پاس لے کے جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے حبیب کے اوپر یہ وحی اب اتری ہے، اور حضور فرما رہے ہیں ابو بکر یہ بھی حرم میں آئے ہوئے حج کے موقع پر لوگوں کو اناؤنس کر دیں. وہ جو وحی لے کر جانے والا بندہ ہے، یعنی جبریل امین حضور تک لائے، حضور نے وہ پیغام جس شخص کے ہاتھ بھیجا کہ جاؤ لے جاؤ اور سورہ توبہ کی آیات ابو بکر کو بتاؤ، یہ بھی پڑھ کے لوگوں کو سنا دیں. وہ کوئی اور شخصیت نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی اگر تو امیر حج آپ کو رسول اللہ نے مقرر فرمایا ہے تو بسم اللہ آپ لوگوں کو لیڈ کریں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ فرمائیں رسول اللہ کا پیغام کیا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں حضور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیات پڑھ کے امت پہ آئے ہوئے حج کے موقع پر لوگوں کو سنا دیں. کیا ہو سکتی تھی وہ آیات؟ ان آیات پہ آج تک عمل ہو رہا ہے. شاید اب دیکھنے میں نہ آیا ہو چاہے تھوڑے سے عرصے میں. وہ حکم یہ تھا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی پہ وحی نازل ہوئی ہے، آج کے بعد کوئی مشرک کوئی کافر حرم کی حدود میں حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ سورہ توبہ کے بارے میں اس کے اندر یہ آیات مبارکہ موجود ہیں. ہم اپنے مزاج کے مطابق اپنے مذہب کو کریدتے ہیں. یہ میرا جملہ اپنے پلے باندھ لیں. ہم اپنے مذہبی مسلکی سیاسی معاشرتی مزاج کے مطابق مذہب کی ٹو لگاتے ہیں کہ میرے موقف پہ دلیل مجھے ملتی ہے یا نہیں ملتی. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے میرے مزاج کے مطابق اپنی رہنمائی لیتے رہو، ہمارا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میں یہ بات بطور مولوی، بطور سپیکر، بطور ایک ٹیچر اس کو 20-22 سال سے آبزرو کر رہا ہوں. ہر مذہبی نمائندہ، ہر سیاسی نمائندہ، ہر مسلکی نمائندہ اسلام کو صرف اپنے مزاج میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اسلام کے اندر اتنی لچک موجود ہے. اللہ کے نبی نے مختلف مواقعوں پہ مختلف امور فرمائے. فرض کر لیں میں ایک مثال دیتا ہوں، میرا آج کا موضوع وہ نہیں ہے کہ رفع یدین حضور نے فرمایا اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. حضور نے رفع یدین فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. لیکن آخری عمر میں آپ نے ترک فرما دیا. امت کی میجارٹی اس کے اوپر عمل کرتی ہے. اس کے اوپر ہمیں گواہی کس نے دی کہ حضور نے رفع یدین ترک فرما دیا؟ صحابہ کرام نے. بھائی امام بخاری نے حدیثیں اور امام ترمذی نے، امام مسلم نے کہاں سے لیں؟ انہوں نے صحابہ کرام کے معاملات کو آگے چلایا. تو یہ ایک کفر و شرک کا معاملہ تو نہیں تھا. بھائی جو رفع یدین کرتا ہے، اگر کوئی مسجد میں بھی دوست موجود ہے تو کیا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں رفع یدین نہ کروں تو میری نماز نہیں ہوگی؟ ایسا کبھی بھی نہیں. اگر کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے اور ایک نیچے ہاتھ باندھتا ہے تو ادھر ہاتھ باندھنے والے کا موقف یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ یہاں ہاتھ باندھ کر نماز نہیں ہوتی. اور جو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے تو نہیں ہوتی. جب حرام حلال نہیں ہے تو پھر اختلاف تو صرف ہمارے مزاج کا ہے. یہ مزاج کب آئے گا نیچے؟ جب ہم اسلام کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور میں آپ کا بھائی ہوں، بیٹا ہوں، آپ سے ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں ہم دین سے 95% دور ہیں. فرض کر لیں اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے، حکمران تو گئے جہاں انہوں نے جانا ہے، میں نے اور آپ نے کیا کاسٹ کرنا ہے؟ بولے نا، ووٹ کاسٹ کرنا ہے. کیا آپ نے اور میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے لائے ہوئے دین میں رہنمائی لے لی ہے کہ ووٹ کون ڈال سکتا ہے اور کس کو ڈالنا ہے؟ بتائیں نا. ہمارے پاس میجر کون سے سورسز ہیں جن سے ہم دین کی بات کو آگے چلا سکتے ہیں؟ قرآن و سنت، قرآن و حدیث. میں نے اسی لیے یہ موضوع پچھلے جمعے پہ چھیڑا. خشک ہے لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے صرف 6 صحیح کتابوں میں، جن کو الکتب الستہ کہتے ہیں، امت کے اندر سیاہ ستہ کے نام سے مشہور ہیں. کتنی حدیثیں ہیں اس کے اندر ہمارے پولیٹیکل سسٹم پہ؟ کسی دوست کو یاد ہو، میرا دل بڑا ہوگا کہ پچھلے جمعے کا یاد رکھا ہوا ہے. 675 675 سیاہ ستہ میں صحیح 6 کتابوں میں 675 احادیث مبارکہ میرے اور آپ کے پولیٹیکل سسٹم پہ ہیں. تو یہ کم از کم اب لوگوں کے اب ہونا چاہیے، ہمارے الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ان احادیث کو پبلش کرے الگ سے.
اتنا کچھ جو کرتے ہیں. ہماری ٹریننگ چل رہی ہے کہ ہم نے کیسے الیکشن کنڈکٹ کروانے ہیں بطور سرکاری ملازم کے. میں ابھی بھی 2 گھنٹے کی چھٹی پہ یہاں پہ آیا, ساری چیزیں سکھلائی جا رہی ہیں, لیکن یہ چیزیں کہ ایماندار کون ہوگا, وہاں کہاں چلے گا, آرٹیکل 62-63 تو جو ہے یا ہے, لیکن قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے یہ تو ہمیں کوئی بھی نہیں سمجھا رہا. الیکشن کمیشن کی یہ بھی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ بہتر طریقے سے تمہارا امیدوار کون ہو سکتا ہے اور بہتر طریقے سے تم ووٹ کس کو ڈال سکتے ہو. میں جمہوریت کی خامیاں نہیں گنواتا, لیکن جو رائج ڈیموکریسی ہے ہمارے معاشرے میں اس کی اسلام حمایت نہیں کرتا. ویسے اسلام ڈیموکریسی کا حامی ہے. ڈیموکریسی کس کو کہتے ہیں؟ اکثریت کا فیصلہ. جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ اکثریت کا فیصلہ. اسلام قائل ہے, بیت بھی اسی کا تصور ہے, ہمارے مستحبات کا بھی یہی تصور ہے کہ اکثریت کا فیصلہ قبول کر لو. بھائی ہم کہیں ہوٹلنگ کرتے ہیں, جاتے ہیں, تو کیا ایک بندے کی مانی جاتی ہے یا میجورٹی جو کہے؟ بھائی 5 7 8 دوست گئے, جو زیادہ کہتے ہیں وہی مینیو ترتیب دے دیں. اسلام اکثریت کی رائے کا احترام کرتا ہے, لیکن اگر اکثریت باطل پہ کھڑی ہو جائے اور وہ کہے کہ جی حرام بھی ہم نے اکثریت سے حلال کر دینا ہے, تو اسلام اس اکثریت کا قائل. بس اتنا سارا فرق اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ہم ابراہم لنکن کی اس نہیں جاتے ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن میں یا کسی اور یونانی یا رومی مکتب فکر کے لوگوں کی ڈیفینیشن میں کہ اکثریت کی حکومت ہے, اکثریت سے ہوتی ہے, اکثریت پہ ہوتی ہے. لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں اکثریت کا اسلام احترام کرتا ہے, اکثریت کا اسلام احترام کرتا ہے, لیکن اکثریت کا اس کی بیس اسلام ہونا ضروری ہے. اگر جدید ہم ڈیموکریسی دیکھیں تو 100 اگر نمائندے ہوں قانون سازی کرنے والے, اور ان میں سے 51 کہہ دیں کہ آج کے بعد زنا حلال ہے, تو ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. اسلام کہتا ہے تم 100 کے 100 بھی کہہ دو, تو اسلام تمہاری رائے کا احترام کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ ہمارا لیجسلیچر پروسیجر جو ہے وہ اللہ طے کرتا ہے یا اس کے پھر رسول طے کرتے ہیں. لوگ اپنے مفادات خود طے نہیں کر سکتے. ان کی بیماری کا معیار, ان کی خوشی کا معیار, ہر چیز کون طے کرتا ہے؟ اسلام. بھائی تم دکھ سیلیبریٹ کر سکتے ہو, تمہاری ماں مر گئی, تمہارا بیٹا مر گیا, تمہیں دکھ پہنچا, اسلام یہ نہیں کہتا میں تمہارا گلا پکڑ لوں گا اگر تم روئے تو. اسلام کہتا ہے رو, آنکھوں سے تمہارے آنسو نکلیں, یہ اللہ کے نبی کی بھی سنت مبارکہ ہے. تم خوشی بھی سیلیبریٹ کرو, اسلام تمہارے ہنسنے پہ کوئی قدغن نہیں لگاتا, لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہارے ہنسنے سے 6 لوگوں کے گھر ماتم کی صف بچھ جائے. ایسی خوشی ان لمیٹڈ اسلام ہمیں منانے کی اجازت نہیں دیتا. ہر چیز کی لمیٹیشن اسلام نے اپنے اندر رکھ دی. اب اسلام ڈیموکریسی کا قائل ہے, یس, لیکن کنونشنلی روایتی جتنی ڈیموکریسی پوری دنیا میں ہے, اسلام اس ڈیموکریسی کا قائل نہیں ہے. کیوں؟ اصولوں کا فرق ہے. میں صرف ایک اور مثال دیتا ہوں بڑی سادہ سی. اسلام اکثریت کی رائے کا احترام کرتا ہے, لیکن جدید ڈیموکریسی اکثریت کی نہیں بلکہ سب سے کم لوگوں کے معیار کو منتخب کرنے کا معیار سمجھتا ہے. فرض کر لیں ایک حلقے کے اندر 100 ووٹ ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, اور اس کے اندر کینڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے 5, ایک نے بھی 20 ووٹ لے لیے, دوسرے نے بھی 20 ووٹ لے لیے, تیسرے نے بھی, اس کے بعد 2 میں سے 2-4 ووٹ کسی نے آگے پیچھے لے لیے. تو جیتے گا کون؟ جس نے ان سب میں سے زیادہ لیے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے جس نے زیادہ لیے ہیں وہ تم نے اس کو ون قرار دے دیا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اس کے سلوگن کو, اس کے ماٹو کو جنہوں نے ریجیکٹ کر کے دوسروں کو ووٹ دیا ہے, وہ زیادہ, تمہارا الیکٹڈ نمائندہ زیادہ ووٹ لے کے آیا. بتائیں نا, ایک حلقے میں 100 آدمی, 4-5 آدمی کھڑے ہیں اور ہر بندے کو 15-15, 20-20, 30-30 ووٹ ڈال گئے, ایک بندے کو ووٹ 35 ڈال گئے. فرض کر لیں تو جیتے گا کون؟ 35 والا. لیکن اسلام کہتا ہے 35 والا جیت نہیں سکتا, کیونکہ 35 والے کی مخالفت میں کتنے ووٹ پڑے ہیں؟ اس کو تو 75 پڑے ہیں. تو اسلام کہتا ہے ایسی ڈیموکریسی اور ایسا نظام تمہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا جیسے مجھے اور آپ کو نہیں لینے دے رہا. میں اپنی آبزرویشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں. لاکھوں لوگوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں الیکشن میں, اور سکول لائن کا, کالج لائن کا, یونیورسٹی لائن کے تمام پڑھے لکھے لوگ اور آپ کے سارے محکموں کے پڑھے لکھے لوگ. ظاہر ہے کلیریکل سٹاف کی ڈیوٹیاں زیادہ موسٹلی بھی لگتی ہیں. پریزائڈنگ آفیسر 17 سے اوپر ہی وہ کسی کو بناتے ہیں,
پڑھا لکھا سارا طبقہ آپ کا ووٹ کنڈکٹ کروا رہا ہوتا ہے، جو ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، اسلام کہتا ہے تمہارا ووٹ ڈالنے کا معیار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، فرض کر لیں اس کی سرکاری ملازمت نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے ووٹ ڈالے گا، ڈالنے کا پروسیجر ان کا بھی ہے جو ووٹ کنڈکٹ کرواتے ہیں، لیکن وہ پروسیجر میں کوئی سردردی نہیں لیتا کہ میں پہلے بیلٹ پیپر لوں، پھر میں بذریعہ ڈاک اپنے RO کے ذریعے وہاں اپنا ووٹ جو ہے اس کو بھیج دوں۔ اتنی سردردی کون لے گا؟ وہ تو بیچارے اپنی مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈلوانے ہوتے ہیں، کہ الیکشن 25 جولائی کو ہے، جنہوں نے کنڈکٹ کروانے ہیں وہ ابھی سے اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ سارا پروسیجر اپنے بہتر طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب عورت ووٹ ڈالے، مرد ڈالے، پڑھا لکھا ڈالے، ان پڑھ ڈالے، دونوں کی رائے میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر ایک چھلی بھوننے والا آدمی کسی بہت بڑے ڈپارٹمنٹ میں 17 18 19 پہ اس کو جاب اگر نہیں مل سکتی، یا مل سکتی ہے، اگر اس کو جاب نہیں مل سکتی اور حکومت نہیں دیتی، تو پھر وہ بندہ اور ایک بندہ جس کی کوالیفیکیشن کم از کم ماسٹر ہے، BA بیچلر ہے، کسی لیول پہ کھڑا ہے، دونوں ایک ہی کمرے میں ایک ہی جگہ پہ جا کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، کیا دونوں کا طریقہ انتخاب اور دونوں کی مینٹیلٹی برابر ہے؟ اسلام یہ کہہ رہا ہے یہ اصل تمہارا فالٹ ہے۔ تم نے ایک عام آدمی جو اللہ کا بندہ ہے، تمہیں اس کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ چھلی بیچنے والا، جوتے پالش کرنے والا، کو موچی کو درزی، جو ان پڑھ ہے، جو بڑی مشکل سے اپنا تھم جو ہے اس کو امپریشن دیتا ہے، یہ بندہ تم سے چھوٹا نہیں ہے، یہ آدم کی اولاد ہے، یہ تمہارے جیسا ہے، کیونکہ برتری کا معیار اللہ کے ہاں ہے، اور وہ کیا ہے؟ صرف تقویٰ ہے۔ لیکن اس کے فیصلہ کرنے کی سوچ اور تمہارے فیصلہ کرنے کی سوچ میں فرق ہے۔ اسلام کہتے ہیں پہلے اس کو مینٹین کر لو۔ کہاں سے کرو گے؟ بھائی دورے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے رہنمائی لے لو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے رہنمائی لے لو، حضرت عثمان کے دور سے رہنمائی لے لو۔ ہوا کیا؟ حضور نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ نہیں بنایا، لیکن حضرت ابوبکر نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ خلیفہ نومینیٹ کر دیا۔ کسی نے پوچھا حضور خلیفۃ المسلمین، آپ اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے کہ ایک بندہ عمر جس کے ہاتھ سے ڈنڈا نہیں چھوٹتا تھا، بڑا ایگریسو طبیعت کا مالک تھا، آپ اس کو امت کے اوپر خلیفہ بنا کے آ گئے ہیں، آپ اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا، میں اللہ کو جا کے جواب دوں گا، اللہ تیری نبی کی امت میں مجھے جو قابل ترین نظر آیا ہے، میں اس کو امت محمدیہ کا خلیفہ بنا کے آ گیا ہوں۔ لیکن آگے طریقہ چلا، حضرت عمر نے جب خلیفہ منتخب کرنے کا وقت دیکھا تو آپ نے یہ کہا کہ اگر میں خلیفہ نہ بناؤں اپنے بعد کسی کو، تو میں ایک بندے کی سنت پہ عمل کروں گا جو کائنات کا اعلیٰ ترین بندہ ہے۔ وہ کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر آپ سوچتے ہیں اگر میں کسی کو خلیفہ بنا جاؤں تو پھر میں ایک ایسے بندے کی سنت پہ عمل کروں گا جو بندہ اس سے کم ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دونوں طریقوں پہ عمل نہیں کیا، آپ نے ایک تیسرا طریقہ اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں انوالو کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ آپ نے ایک شورا بنا دی، کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی 6 بندوں کی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ 6 بندے میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اس وقت تک کمرے سے نہیں نکل سکتے جب تک یہ اپنا امیر نہ مقرر کر لیں۔ لیکن وزڈم دیکھیں، آپ نے فرمایا اگر ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں بیٹھ بھی جائے تو کاسٹنگ ووٹ کس کے پاس ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاسٹنگ ووٹ کی حیثیت رکھے گا، یہ پھر جس کو منتخب کرے گا ہو جائے گا۔ لیکن ان 6 کے 6 میں اگر کوئی کہے کہ جی عبداللہ بن عمر کو کینڈیڈیٹ بنا دیں، تو حضرت عمر نے فرمایا میں اپنے بیٹے کے لیے کبھی بھی خلافت کا اعلان کر کے نہیں جا رہا۔ تو ایک نیا طریقہ اسلام میں آ گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ووٹ ڈالنے والی شورا، کیا چھلی بیچنے والا اور کسی گزٹڈ سکیل پہ ایجوکیٹڈ بندہ، کیا اس میں فرق حضرت عمر نے کیا یا نہیں کیا؟ اس وقت میٹرک FA BA MA تو نہیں تھا، لیکن جو 6 لوگ اس پارلیمانی کمیٹی کے ممبر تھے، وہ جو شورا تھی، ان 6 کا کم از کم معیار یہ تھا کہ 6 کے 6 کو اللہ کے نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان میں تھے کون کون؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر۔ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ ہیں۔ پتہ چلا حضرت عمر کی جو حکمت تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو ووٹ ڈالنے والا ہے کم از کم اس کی بھی کوئی نہ کوئی اہلیت ہونی چاہیے، کم از کم پھر اہلیت یہ تو رکھی کہ یہ کون ہے؟
یہ جنتی لوگ ہیں. پتہ چلا اگر آج کے دور میں کوئی بیچلر ماسٹر لیول کی ڈگری شرط رکھ لے تو یہ عین اسلام کے مطابق ہے, اسلام کے مخالف نہیں ہے. پھر حضرت علی المرتضیٰ کا دور تھا, لوگوں کی عام بیعت بھی ہوئی, لوگوں کی خاص بیعت بھی ہوئی. تو یہ ساری کی ساری رہنمائی میرے بھائی ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کے دین سے مل سکتی ہے, قرآن سے, حدیث سے. آخری بات ایک ذہن میں رکھ لیں کہ ایک رولر ہمارے اوپر آ گیا, وہ کسی بھی طریقے سے آیا, آؤٹ آف دا وے آ گیا, یا وہ اپنے لیگلی پروسیجر کے تحت آیا, جیسے ہمارا الیکٹڈ نظام ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں سلیکٹڈ نظام کہنا چاہیے یا الیکٹڈ ہی کہنا چاہیے. اس میں ایک بندہ آ گیا, ایک آؤٹ آف دا وے آ گیا, جیسے آرمی آ جاتی ہے, کوئی اور لوگ ہمیں کب تک ان لوگوں کی بات ماننی چاہیے؟ اگر آؤٹ آف دا وے آئیں تو بھی ان کی بات ماننی چاہیے. یہ بات ذرا ذہن میں بٹھا لیں, آؤٹ آف دا وے بھی اگر کوئی رولر آ جائے تو ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. لیکن کب تک؟ جب تک کہ اس سے کفر کی بات کا وہ حکم صادر نہ کرے. اگر وہ کہے میرے آنے کے بعد مسجدوں کو تالے, نمازیں بند, سپیکر کی بات نہیں ہے. اگر کوئی سپیکر کہہ دے تو سپیکر اسلام میں نہیں ہے کہ سپیکر کے اوپر پابندی لگ گئی تو سارے ہی اٹھ کھڑے ہوں. مسجدوں میں نمازوں پہ پابندی لگ جائے, زکوٰۃ کے حکم کو معطل کر دیا جائے, باقی چیزیں کفر والی رائج کر دی جائیں, تو پھر عوام کو حکم ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں. لیکن اگر کوئی آؤٹ آف دا وے نہیں آتا, پروسیجر کے تحت آتا ہے, تب بھی ہم اس کی تابعداری کریں گے, لیکن کنڈیشنلائز. یہ آخری بات ہے, اس کو غور سے سن لیں. آؤٹ آف دا وے آئے یا دوسرے طریقے سے آئے, ہمیں اس کی تابعداری کب کرنی ہے؟ چند کنڈیشنز کے ساتھ. ان میں سے ایک کنڈیشن اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ جب تک کہ وہ کفر کا حکم نہ دے ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے. لیکن پھر یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یہ سورہ نساء کی 59 نمبر آیت مبارکہ ہے. اپنی من پسند کی تفسیر کو گھر میں پڑھیے گا. سورت کون سی ہے جی؟ سورہ نساء, آیت نمبر 59. آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے اے ایمان والو اطیعوا اللہ, کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت. واطیعوا الرسول, لیکن آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, جو تمہارے رولر بنے ان کی بھی اطاعت کرو. تھوڑی سی میں کین آبزرویشن آپ کی چاہتا ہوں کہ حکم کتنے لوگوں کی اطاعت کا دیا؟ اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت, اور اپنے کسی رولر کی, اتھارٹی کی, اولی الامر کی. لیکن قرآن نے بڑے حکمت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا. دو کے ساتھ قرآن نے کہا اطیعوا, اطاعت کرو, آخری کے ساتھ اطیعوا نہیں کہا. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, آگے کیا ہے؟ واطیعوا الرسول, آگے واطیعوا نہیں ہے, آگے کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. پتہ کیا چلا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میری اطاعت بھی انکنڈیشنلائز ہے. میں تمہیں کہوں دریا میں چھلانگ لگا جاؤ, تم نے لگانی ہے. میرا رسول تمہیں کہہ دے کہ کسی کافر مشرک اپنے باپ یا بھائی کا سر تن سے اڑا دو, تب بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. لیکن جو تمہارے اولی الامر ہیں, یا تمہارے پیر صاحب ہیں, یا تمہارے کوئی گارڈین ہیں, تمہارا باپ ہے, چاچا, ماما ہے, تو ان کی اطاعت تم نے اللہ رسول کی اطاعت کی طرح انکنڈیشنلائز نہیں کرنی. ان کی اطاعت تم نے کنڈیشنلائز کرنی ہے. اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا حکم دیتے رہیں تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. اگر یہ کوئی اور کہیں پھر ان کے خلاف ہیلے بہانے اپناؤ. وہ ہیلے بہانے کیا اپناؤ؟ کہ جس میں تمہارے جان ضائع نہ ہو, تمہارا مال ضائع نہ ہو, تمہاری عزتیں ضائع نہ ہو. تم وہ کام اختیار کرو تاکہ یہ ظالم حکمران تمہارے سروں سے دور ہو جائے. تو پھر یہ پورے کا پورا پروسیجر ہے ہمارا. وہ پہلا سبق اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, حدیث کی 6 کتابوں میں 675 احادیث مبارکہ ہیں جن میں ان محدثین نے ان چیپٹرز کو, جن کے اندر پولیٹیکل ہماری رہنمائی ہے, ان کو ٹائٹل کیا دیا ہے؟ امارات. کتاب الامارہ, الف جس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں, میم الف ما, رے اور گول چھوٹی تے, امارہ. امارہ کا معنی کیا ہے؟ لیڈرشپ. بک آف لیڈرشپ. آپ اگر کوئی بھی حدیث پڑھیں, بخاری, مسلم, ترمذی, اس کے اندر ساری حدیثیں ہیں. بنی کتنی؟ 675. یہ پڑھیں, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جتنے جمعے چلتی ہے ہم اس گفتگو کو چلاتے ہیں. اللہ ہم جو پکڑ میں ہیں پوری امت مسلمہ, اللہ اس پکڑ سے ہمیں نجات عطا فرمائے, اور ہمیں بھی نیک اور متقی بننے کی, اور اپنے لوگوں کو جن کو ہم منتخب کریں گے کو اللہ رسول کا مشن ذہن میں رکھ کر ان کو منتخب کرنے کی توفیق دے. سوال یہ, موجودہ نظام میں ہم ووٹ کس کو دیں گے؟
اس میں اپنی ترجیحات، میں تو کوئی اناؤنس نہیں کر سکتا یہاں پہ کہ آپ کس کو دیں، لیکن کچھ نہ کچھ ترجیح تو نکلے گی کہ کہاں کہاں ہم نے جانا ہے۔ اللہ ہمیں خیر کا کام کرنے کی توفیق دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔